بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ، پہلی آیت کا اس کا حصہ کیا تھا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، مگر دوسرا حصہ کیا ہے؟ ومن احیاها، جس نے ایک انسان کو بچایا، جس نے ایک انسان کی زندگی کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ اب میں ایک سوال پوچھوں اپنے پیارے جوانوں سے اور اپنے پیارے بزرگوں سے۔ اللہ نے قرآن میں کہا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ ایک عام انسان نے اگر ایک عام انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ تو میرے مولا علی کا کیا مقام ہوگا جس نے اسے بچایا جو جان کائنات ہے۔ میرے یا علی، میرے آقا علی کا کیا مقام ہوگا جس نے اسے بچایا جو روح کائنات ہے۔ آپ تو جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ میرے مولا علی قدم قدم پہ رسول خدا کو بچا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا میدان جنگ احد ہے، سارے رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے، میرے مولا علی کی تلوار ٹوٹ چکی ہے۔ میرے مولا رسول خدا جانتے ہیں علی کبھی نہیں جائیں گے، مگر تاریخ میں یہ جملے لکھوانے تھے، مسلمانوں کو یہ جملے بتانے تھے، آئندہ نسلوں کو بتانا تھا، علی کی شجاعت دکھانی تھی، علی کی وفاداری بتانی تھی۔ تو میرے مولا رسول خدا نے کہا یا علی سارے بھاگ گئے، کیا آپ نہیں جائیں گے؟ تو میرے مولا علی نے کہا یا رسول خدا اکفر بعد الایمان، یا رسول خدا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کیا جاتا ہے؟ یا رسول خدا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کیا جاتا ہے؟ گویا میرے مولا علی نے اپنا عقیدہ بھی بتایا، بھاگنے والوں کا مذہب بھی بتایا۔ اکفر بعد الایمان، آپ دیکھیے جنگ احد میں میرے مولا رسول خدا کا دفاع کر رہے ہیں تو کون؟ مولا علی۔ اور آگے بڑھیے، شب ہجرت، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کون میرے بستر پہ سوئے گا؟ کون میرے بستر پہ سوئے گا؟ کون میرے بستر پہ سوئے گا؟ یہ بستر کوئی معمولی بستر نہیں، یہ موت کا بستر ہے، تلواروں کے سائے میں سونا ہے، نیزوں کے سائے میں سونا ہے۔ کون میرے بستر پہ سوئے گا؟ اچھا بریکٹس میں ایک جملہ رسول خدا کو کہوں، یا رسول خدا آپ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے، آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے اللہ کے بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں؟ بھائی ایک اعتراض کرتے ہیں نا ہم پہ کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ اب رسول خدا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مگر کہہ رہے کون میرے بستر پہ سوئے گا؟ کون میرے بستر پہ سوئے گا؟ تو عزیزان محترم معلوم ہو گیا کہ مدد مانگنا بدعت نہیں ہے۔ کون میرے بستر، اچھا یہ بھی سنتے جائیے، یا اللہ مدد کہنا بھی عیب نہیں، یا اللہ مدد کہنا عیب نہیں، بدعت نہیں، بلکہ عبادت ہے۔ ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مدد، ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مدد۔ اب آپ کو بتاؤں گا، آپ کہیں گے ہم تو نہیں کہتے، لیکن نماز تو پڑھتے ہو نا، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، یعنی یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ دن میں 10 مرتبہ ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو یا اللہ مدد سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، لیکن مشکل کہاں ہوتی ہے؟ جہاں کوئی کہتا ہے بس یا اللہ مدد کہو اور یا علی مدد سے منع کرتا ہے۔ مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں کوئی کہتا ہے یا علی مدد نہ کہو۔ بھائی رسول خدا بار بار کہہ رہے ہیں یا علی مدد، رسول خدا بار بار علی سے مدد مانگ رہے ہیں، تو معلوم ہو گیا یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے بلکہ نبی کی سنت ہے۔ اور پھر جس خدا نے قرآن کے پہلے سورے میں کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو، سورہ فاتحہ میں کہا کہ یا اللہ مدد کہو، اسی خدا نے دوسرے سورے میں کیا کہا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ توجہات کا طالب ہوں، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، یعنی کہو یا صبر مدد، کہو یا صلاۃ مدد۔ اور جب روایات کو اٹھا کے دیکھا تو روایات نے بتایا صبر حسین ہے، صلاۃ علی ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہو یا حسین مدد، یا علی مدد۔ اب آپ نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے سنا، تو آپ کو ایک اور بات بھی سناتا چلوں۔ اس آیت نے کیا کہا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ اب اللہ کے رسول کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے کہا لوگو الایمان شطران،
ایمان کے دو حصے ہیں، شطرہ صبر شطرہ شکر، آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے۔ توجہات کا طالب ہوں، اللہ نے کہا صبر سے مدد مانگو، اللہ کے رسول کہہ رہے صبر تو آدھا ایمان ہے، صبر تو آدھا ایمان ہے۔ تو اب ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، اللہ نے کہا آدھے ایمان سے مدد مانگو، ہم اسے بلاتے ہیں جو پورا ایمان ہے، کل ایمان ہے۔ یقیناً علی سے مدد مانگنا بدعت نہیں۔ آپ نے سنا اللہ کے رسول کہہ رہے کون میرے بستر پہ سوئے گا؟ اب بار بار میرے مولا علی اٹھ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں یا علی، یا رسول خدا میں سوؤں گا، یا رسول خدا میں سوؤں گا، یا رسول خدا میں سوؤں گا۔ اب اللہ کے رسول کو ایک اور جملہ بھی کہوں، یا رسول خدا، اے میرے آقا، آپ کو تو معلوم ہے دوسروں میں تو ہمت نہیں، آپ کو تو معلوم ہے دوسروں میں تو دم نہیں، آپ کو تو معلوم ہے دوسرے سانپ کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں، یا رسول خدا آپ تو ڈیٹیل سے معلوم ہے ان تمام چیزوں کی خبر ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کون میرے بستر پہ سوئے گا؟ تو اللہ کے رسول جواب میں کہیں گے پوچھ کر دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مال غنیمت لینے والے بہت مل جائیں گے، رسول کی جان بچانے والے بس علی ہوں گے، رسول کی جان بچانے والے بس علی ہوں گے۔ اب دیکھیے علی نے رسول کی جان کو بچایا، اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا، پوری کائنات کو بچا دیا۔ مگر اس آیت کا ایک اور پہلو بھی آج سنتے جائیے۔ ایک شخص آ گیا چھٹے سرکار کے پاس، اس نے کہا کہ مولا آقا ایک سوال پوچھوں، یہ آیت کہہ رہی ہے جس نے ایک انسان مردہ کو زندہ کیا، گویا اس نے پوری احیاء من احیاء، جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ زندہ کرنا تو ہمارا کام نہیں، زندہ کرے تو اللہ کرے یا اپنی ٹھوکر سے مولا علی کرے، اب ہم کہاں سے زندہ کریں گے؟ تو مولا نے فرمایا یہاں زندہ کرنے سے مراد یہ ہے اگر تم نے ایک انسان گمراہ کی ہدایت کی، اگر تم نے ایک بے نمازی کو نمازی بنایا، اگر تم نے ایک بے حجاب کو با حجاب بنایا، اگر تم نے ایک بے حیا کو با حیا بنایا، اگر تم نے ایک بے غیرت کو با غیرت بنایا، اگر ایک انسان جو اہل بیت سے دور ہے اسے تم نے عاشق اہل بیت بنایا، تو یہاں شاید دنیا والے کہیں تم نے ایک کی ہدایت دی، مگر اللہ کہے گا اس نے انسانیت کو ہدایت دے دی۔ کتنا آسان ہے۔ اب دیکھیے کتنا مفت میں آپ کو جنت نصیب ہو رہا ہے، کتنا آسانی سے آپ کو ماشاءاللہ جنت مل رہی ہے کہ ایک انسان گمراہ کو ہدایت، اور ثواب اتنا ملے گا گویا پوری انسانیت کو۔ اچھا اب ہدایت دینا کیا؟ یعنی امر بالمعروف، یعنی نہی عن المنکر۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی نئی چیز نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر مولویوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، ہم تو بزی ہوتے ہیں، صبح 8 بجے سے نکلتے ہیں اور رات کو 8-9 بجے گھر آتے ہیں، ہم کیا امر بالمعروف کریں گے؟ یہ مولویوں کا کام ہے۔ نہیں عزیزان محترم، پھر کل سے یہ بھی کہیے کہ نماز پڑھنا بھی مولویوں کا کام ہے، ہم کیوں پڑھیں؟ کیونکہ جہاں نماز واجب ہے، جہاں روزہ واجب ہے، جہاں خمس و زکوٰۃ واجب ہے، وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے۔ ایسا نہ کہیے کہ یہ ہمارا کام نہیں، آپ کا کام ہے، ہر انسان کا کام ہے، ہر مومن کا بلکہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ اسلام کا امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، ہر مومن پہ واجب ہے، ہر مومن پہ واجب ہے امر اچھا لیکن امر بالمعروف کو آپ نے تھوڑا سا مشکل سمجھا ہے۔ آپ سمجھتے امر بالمعروف یعنی گھنٹے کی مجلس پڑھیں، آپ سمجھتے امر بالمعروف یہ کہ جناب 1 گھنٹے کی مجلس ہو ہماری طرح کہ 15 منٹ اس میں انگلش بھی ہو، پھر اردو بھی ہو، مسائل بھی ہو، اور گھنٹے سے پہلے ختم بھی کرنا ہو، یہ واقعی بہت مشکل کام ہے، یہ واقعی صرف مولوی کا کام ہے۔ ہاں یہ اگر امر بالمعروف سمجھ رہے ہیں خدا کی قسم مشکل کام ہے، لیکن امر بالمعروف کیا ہے؟ امر بالمعروف سمجھا رہا ہوں، آپ امام بارگاہ سے نکلے، بچوں کو غور سے سننا آسان الفاظ میں، آپ امام بارگاہ سے نکلے، باہر آپ نے دیکھا ایک گھر کو اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، مگر اندر آپ نے دیکھا ایک بچہ ہے جو چیخ رہا ہے بچاؤ، ہیلپ ہیلپ، کیا آپ کہیں گے مولوی آئے گا تبھی اسے بچائیں گے؟ آپ تو یہی کہیں گے نا کہ اس کو بچائیں، پانی لے کے آئیں گے، لکڑی دیں گے، اگر کوئی راستہ ملے گا اسے جا کر بچائیں گے، یہی کریں گے؟ نہیں کریں گے بھائی، یہی کریں گے نا۔ اگر کوئی بیچارہ آگ میں جل رہا ہے، اگر آپ اسے بچا سکتے ہیں آپ اسے کیا کریں گے؟ آگ سے نکالیں گے، بچائیں گے۔ پھر آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک آدمی، یہ آپ کے قریب سوئمنگ پول ہے، ہاں بھائی یہ اس میں آپ نے دیکھا کوئی ڈوب رہا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ فوراً کہیں گے بھائی ایک آدمی کرے ہیلپ آئی ایم ڈراؤننگ آئی ایم ڈراؤننگ، آپ کیا کہیں گے؟ چھوڑو چھوڑو مولوی صاحب آئے گا وہ بچائے گا، میرا تو کام تھوڑی ہے۔ نہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً جائیں گے اسے بچائیں گے، کریں گے نا یہ کام، رسی دیں گے، اگر سوئمنگ آتی ہے خود کود کے اسے نجات دیں گے، اسے بچائیں گے۔
یہی امر بالمعروف ہے، یہی تو امر بالمعروف ہے۔ امر بالمعروف یعنی کسی کو جہنم کی آگ سے بچانا، امر بالمعروف یعنی کسی کو ڈوبنے سے بچانا۔ وہ بیچارہ مومن ہے، مجلس میں آیا، مگر مجلس کے بعد انہی آنکھوں سے، جن آنکھوں سے غم حسین میں اس نے گریہ کیا، باہر جا کے نامحرم کو دیکھ رہا ہے، اسے شاید پتہ نہیں، مگر آپ نے مجلس میں سنا تھا کہ جناب جو نامحرم کو شہوت کی نگاہوں سے دیکھے گا اس کی آنکھ میں آگ کا تیر مارا جائے گا۔ آپ اب اسے اس آگ کے تیر سے بچا رہے ہیں۔ امر بالمعروف یہی ہے۔ آپ نے مجلس میں سنا کہ گانے سننا حرام ہے، اب بیچارہ دوسرا ہے تو مومن مگر گانے سن رہا ہے، آپ نے سنا ان کانوں سے اگر آپ گانے سنیں گے، اگر حرام چیزیں سنیں گے تو اتنا بڑا عذاب ہوگا، اب آپ نے سن لیا، اس بیچارے کو پتا نہیں، اب آپ جا کے اسے بتا رہے ہیں تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچے۔ اب آپ نے مجلس میں سنا وہ خاتون جو نامحرم کے سامنے ننگے سر آتی ہے، قیامت کے دن اسے بالوں سے لٹکا کر آگ میں ڈالا جائے گا، اب آپ نے سن لیا، تو پھر مومنہ بہن اپنی دوسری مومنہ بہن کو نصیحت کرے گی، کہے گی بہن یہ کام نہ کرو، بہن یہ کام غلط ہے، اس کو آگ سے بچائیں گے۔ امر بالمعروف کوئی بڑا کام نہیں کہ 1 گھنٹے میں انگلش بھی پڑھو، اردو بھی پڑھو، مصائب بھی پڑھو اور ودن 59 منٹ ختم کر دو، نہیں۔ امر بالمعروف یہ کہ آپ نے باہر، آپ نے معاشرے میں کسی کو جلتا ہوا دیکھا، گناہ میں جلتا ہوا دیکھا، گناہ میں ڈوبتا ہوا دیکھا، آپ نے اسے پیار سے محبت سے سمجھا دیا، آپ نے اسے آگ سے نجات دے دی۔ لیکن بس میں ایک آپ کو حدیث سنا اور پھر ہم مجلس کو ختم کرنے کی طرف بڑھے۔ لیکن اب آپ نے باہر شاید دیکھا کہ امر بالمعروف کرنا مشکل ہے، کس کے لیے؟ جس نے کبھی زندگی میں امر بالمعروف نہیں کیا۔ اب میں سمجھیے ایک آدمی ہوں، بالکل نیا آدمی، اور آپ مجھے کہیں ممبر پہ بیٹھ جاؤ، اب جتنا بھی ویسے بات کرتا رہوں لیکن ممبر پہ مجھے کچھ علم ہی نہیں ہوگا تو میں کیا بات کروں گا، تجربہ ہی نہیں ہوگا تو میں کس انداز سے تقریر کروں گا۔ لیکن اگر آپ کسی ایکسپرٹ کو بٹھائیں گے، نیند سے بھی اٹھائیں گے، وہ آئے گا، ہاتھ منہ دھوئے گا، وضو کرے گا، بیٹھے گا، شروع ہو جائے گا۔ اب باہر امر بالمعروف واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، اور امر بالمعروف اپنی کمیونٹی میں بھی واجب ہے، دوسری کمیونٹیز میں واجب ہے، کیونکہ آپ انسان۔ اچھا آپ اگر آپ جا رہے ہیں، وہی مثال، کوئی آگ میں جل رہا ہے اور انگریز ہے، کیا آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان نہیں ہے، آپ کہیں گے انسان ہے بچاؤ، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب ایک انگریز ڈوب رہا ہو، کیا آپ اسے نہیں بچائیں گے؟ آپ انسان، ہر انسان جس کے اندر انسانیت ہو وہ بچائے گا، وہ جا کے بچائے گا، آپ انگریز کو بھی بچائیں گے۔ تو امر بالمعروف یعنی آپ نے اگر دیکھا آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں کوئی غلط چیز پھیل رہی ہے، آپ نے ان انگریزوں کو، ان ہندوؤں کو، ان عیسائیوں کو بھی بچا۔ اب انشاءاللہ آئندہ کی مجالس بتاؤں گا کہ امر بالمعروف کیسا ہوگا، کس انداز سے ہوگا، وہ تمام باتیں انشاءاللہ مختصر میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کس انداز سے کیا جائے، کیا کیا جائے کہ ہماری بات کا اثر ہو، کیسے ہم کریں جو کیا نام ہے اس کا صحیح نتیجہ نکلے، وہ آئندہ کی مجالس میں۔ لیکن آپ ہر انسان کو بچائیں گے، آگ میں جلتے ہوئے یہ نہیں دیں گے اس کا دین کیا، اس کو بچائیں گے۔ تو اسی طرح جب آپ نے کسی بھی انسان کو غلط کام کرتا دیکھا، اس کو اس انداز سے بچانا ہے جس انداز سے وہ سمجھے کہ آپ اسے بچا رہے ہیں، اس انداز سے نہیں کہ وہ سمجھے الٹا آپ اسے نقصان دے رہے ہیں۔ اس کو اس طریقے سے بچانا ہے کہ وہ فیل کرے کہ بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے ڈوبنے سے بچایا، بہت شکریہ آپ نے مجھے جلنے سے بچایا۔ ایسے اسے نہیں بچانا کہ وہ الٹا سمجھے کہ جناب الٹا آپ کو دینا پڑے، لینے کا دینا پڑے کہ بھائی یہ کمبخت مجھے اس نے الٹا نقصان دے دیا، نہیں۔ طریقے سے وہ انشاءاللہ طریقہ بتاؤں گا۔ لیکن اب انسان کو جب تجربہ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ امر بالمعروف صحیح نہیں کرے گا۔ وہ ایک ہم گئے تھے جرمنی میں، مولانا صاحب نے کہا، ایک مومن نے کہا کہ اس کی وائف بیچاری کرسچن تھی، تو اس نے کہا کہ اب اس کی آپ کو پتہ ہے نا کہ کرسچن کے ساتھ پوری والی میرج نہیں ہو سکتی، تو ان کی وہ چھوٹی والی میرج چل رہی تھی۔ اس نے کہا مولانا صاحب میں نے بڑی کوشش کی اس کو کیا نام ہے شیعہ بنا دوں، تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بعض لوگوں کو میں لے کر آیا، وہ نصیحت ایسے کرتے تھے، الٹا میری بیوی جو ہے وہ دین سے دور ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ ضد پہ اڑ گئی، اس نے کہا میں نے مسلمان ہونا ہی نہیں۔ امر بالمعروف ایسے نہیں کرنا، جب آپ کو ٹیکنیکس نہیں آئیں گی تو آپ الٹا جو ہے اچھا کام کرنے کے بجائے نقصان کر بیٹھیں گے۔ اور کئی مرتبہ ہم نے دیکھا مومنین دین کی خدمت کرنے جاتے کیونکہ ٹیکنیکس نہیں آتی، تجربہ نہیں، کبھی امر بالمعروف کیا نہیں تو پھر جناب وہ غلط کام کر بیٹھتے۔ اب امر بالمعروف کی پریکٹس کہاں سے کریں؟ اہل بیت نے کہا امر بالمعروف کی پریکٹس اپنے گھر سے کرو، اپنے بچوں پہ امر بالمعروف کرو، اپنے بچوں پہ نصیحت کرو، اور جب اپنے گھر سے پریکٹس شروع کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر جب تم معاشرے میں امر بالمعروف کرو گے اسی پیارے انداز سے کرو گے جیسے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہو، اسی پیارے انداز سے کرو گے جیسے اپنی بیٹی پہ نصیحت کرتے ہو۔ اور گھر میں اپنے بچوں پر تربیت کرنا اتنا واجب ہے کہ اگر آپ باہر فور ایگزامپل کسی کو گناہ کرتا دیکھیں اور اگر آپ اسے نہ روکیں تو گناہ تو ہوگا، لیکن اس سے کئی گنا بڑا گناہ تب ہوگا جب آپ کا بچہ گناہ کر رہا ہو اور آپ اپنے بچے کو گناہ سے نہ روکیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے آپ جب نماز نہیں پڑھیں گے خدا نخواستہ
تو کیا ہوگا؟ ایک گناہ ہوگا نماز نہ پڑھنے کا. آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو ایک گناہ ہوگا روزہ نہ رکھنے کا. آپ امر بالمعروف نہیں کریں گے تو ایک گناہ ہوگا امر بالمعروف نہ کرنے کا. لیکن اگر آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے نا تو پتہ ہے کیا ہے؟ حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا نمازی باپ، نماز اس کی ایک قضا نہیں ہوئی، روزہ اس کا ایک قضا نہیں ہوا، خمس اس کا ایک قضا نہیں ہوا، حج اس کا ادا ہے، ہر عبادت اس نے کی. فرشتے کہیں گے مرحبا مرحبا تو جنتی ہے، مگر جنت میں جاتے جاتے راستے میں آواز آئے گی اسے جہنم میں بھیج دو. فرشتے کہیں گے خدایا نماز کوئی قضا نہیں، روزہ کوئی قضا نہیں، عبادت کوئی قضا نہیں، اسے جہنم میں کیوں بھیج دیں؟ آواز آئے گی ہاں یہ خود نماز پڑھتا تھا مگر اپنے بچے کو نماز نہیں سکھائی، یہ خود روزہ رکھتا تھا مگر اپنے بچے کو روزہ نہیں سکھایا، یہ خود تو عبادت کرتا تھا، مسجد آتا تھا، امام بارگاہ آتا تھا، مگر بچے کو نہیں سکھایا. تو اگر آپ اپنے بچوں پہ امر بالمعروف نہیں کریں گے، ان پہ نصیحت نہیں کریں گے تو آپ کی نمازیں بھی ساری گویا گئیں، آپ کے روزے بھی سارے گویا گئے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، گھر سے جو تربیت اور امر بالمعروف کا کام جو ہے اتنا واجب ہے. قیامت کے دن ایک ماں آئے گی اتنا حجاب کرنے والی، سخت اور بہترین حجاب، کوئی نماز قضا نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی فتنہ نہیں کرایا، مومنہ صالحہ. فرشتے کہیں گے مرحبا تو جنتی، مگر آواز آئے گی اسے جہنم میں ڈال دو. خدایا کیوں؟ کہا جہنم میں اس لیے ڈالو کیونکہ خود تو اس نے حجاب کیا مگر بیٹی کو حجاب نہیں سکھایا. اب دیکھیے یہ تربیت جو ہے بچوں کی اتنا واجب ہے، جو نہ اصول دین میں ہے ظاہراً، جو نہ فروع دین میں. تربیت اولاد کا لفظ ایگزیکٹ، لیکن امر بالمعروف تو ہے نا، تو یہ گھر کا امر بالمعروف سمجھیے اتنا واجب ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں پر امر بالمعروف نہیں کیا، نصیحت نہیں کی، آپ کی نمازیں، آپ کا روزہ، آپ کا حجاب سب چلا گیا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں؟ ماں باپ جتنے مومنین سے مومنین ماں باپ دنیا کی جتنی فکر کرتے ہیں، کیا اتنی فکر آخرت کی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. آپ جتنے مومنین ہیں صبح اسکول کے لیے اپنے بچوں کو جس انداز سے اٹھاتے ہیں، کیا اس انداز سے نماز فجر کے لیے بھی اٹھاتے ہیں؟ عام طور پہ اگر دیکھا جائے فجر کے لیے کہتے ہیں اٹھو بیٹا، نہیں اٹھتے، کہتے سونے دو، دیر میں سویا. اسکول کے لیے اٹھو، نہیں اٹھا تو زبردستی اٹھاتے ہیں. ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک مومن نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا مولانا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. ہمارے گھر میں جب رات کو کبھی مہمان آ جاتا ہے نا، کوئی مہمان آ جاتا ہے، لیٹ نائٹ تک اٹھا رہتا ہے بچہ ہمارا، تو ہم بچے کو یہ کہتے ہیں جلدی سو جاؤ کل صبح اسکول جانا ہے. کام کبھی نہیں کہتے جلدی سو جاؤ نماز فجر پڑھنی ہے. اور یہ ہمارا عالم ہے. انشاءاللہ یہ 3-4 موضوعات پہ ہم ان 4-5 دنوں میں گفتگو کریں گے. ایگزیکٹ 15 منٹ میرے پاس ہیں. آج ہم آپ کو ایک نسخہ دیں اور ٹاسک دیں اور مصائب. یہ ہماری مجلس کا ایک سمجھیے روٹین اور حصہ ہے کہ ہم مومنین کو عملی تربیت کراتے ہیں. کوئی کام دیتے ہیں کہ کل وہ کر کے، بچوں کو تو گفٹ دیں گے، آپ کو کوئی گفٹ نہیں ملے گا، آپ کو گفٹ انشاءاللہ مولا خود دیں گے. آج کا نسخہ اور آج کا ٹاسک اور مسائل. آج کا نسخہ کیا؟ یہ موضوعات یاد رکھیے گا، 4-5 موضوعات پہ مسلسل گفتگو ہوگی انشاءاللہ. کیا ٹاسک اور کیا عمل. نسخہ یہ کہ بڑی سے بڑی مشکل ہو تو 5000 مرتبہ صلوات پڑھیے، پنجتن پاک کو ہدیہ کیجیے، مشکل ختم ہو جائے گی کم سے کم 40 دن تک. اگر اور بڑی مشکل ہے تو انشاءاللہ کم سے کم 40 دن تک 12000 صلوات پڑھیے، 12 اماموں کو ہدیہ کیجیے. اور بڑی مشکل تو 14000 مرتبہ صلوات. بہت بڑی مشکل ہو تو 1,40,000 مرتبہ صلوات پڑھیے. لیکن یہ ایسے ہوگا کہ کچھ لوگوں کو گھر پہ بلا کے مل کے انشاءاللہ وہ صلوات کا ختمہ ہوگا تو آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی. یہ آج کا نسخہ اور آج کا ٹاسک. بڑے چھوٹے مرد عورت سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن بلکہ جو شامل نہیں ہوتا تو اس سے میں انشاءاللہ آج معلوم ہو جائے گا کہ کون نہیں ہو رہا، کون ہو رہا ہے. کیونکہ میں وعدہ لوں گا کہ کون کون یہ ٹاسک اس پہ عمل کر کے آئے گا. وہ ٹاسک کیا ہے؟ وہ ٹاسک یہ جتنے مومنین اور مومنات بیٹھے ہیں، میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ آج سے آئندہ 40 دنوں تک ہر روز 500 مرتبہ، صرف 500 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آدھے گھنٹے زیادہ نہیں. اور اس صلوات کو پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کرنا ہے. یعنی صلوات پڑھ کے مجھے ہدیہ نہیں کرنا، امام زمانہ کو ہدیہ کرنا ہے. اب جو مومن وعدہ کر رہا ہے کہ 40 دن تک ہر روز 500 صلوات پڑھ کے اپنے 12ویں سرکار کو ہدیہ کرے گا، وہ صلوات پڑھے.